अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इन्फो एट सोबिया में एक बार फिर आप सबका खुश आमदीद। तो व्यूवर्स, आज हम करबला की दास्तान बताने वाले हैं आपको। करबला क्या है, आशुरा के दिन क्या क्या वाक़यात पेश आए थे, वो सारे वाक़यात, वो सारी दिलचस्प हक़ाइक़ इन्फो एट सोबिया में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस दास्तान को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात, इस्लामी हक़ाइक़ और दुनिया की अलग अलग जगहों की फैक्ट्स एंड फिगर्स से मुतालिक वीडियोस मिलती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें अब हम करबला की दास्तान को शुरू करते हैं। करबला का वाक़या 10 मुहर्रम को इस्लामी हिजरी के 61वें साल में पेश आया, जो कि यजीद की भारी फौज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के चंद साथियों और रिश्तेदारों के दरमियान हुई थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिरी दिनों में तशद्दुद और बगावत का वक्त शुरू हो चुका था, जिसके नतीजे में इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल हुआ था। और उसके बाद बगावत करने वालों ने कई दिनों तक मदीना मुनव्वरा को अपने कब्ज़े में रखा, जिसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजह को चौथा और आखिरी खलीफा मुकर्रर कर दिया गया, जो कि मुसलमानों को मुत्तहिद देखना चाहते थे। मुल्क शाम के माविया, जो कि हज़रत उस्मान गनी की कत्ल की साजिश के अहम किरदार थे, हज़रत अली की खिलाफत को कबूल नहीं कर पाए और उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। इस बात ने हज़रत अली और माविया के दरमियान कशीदगी पैदा कर दी और उसके साथ साथ मुसलमानों में बंटवारे होने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद उनका तख्त उनके बेटे हज़रत हसन ने संभाला और उन्होंने मुआविया के साथ खून खराबे को रोकने के लिए एक मुआहिदा तय किया। मुआविया मुल्क शाम का हुक्मरान रहा और ज़िंदगी के बाकी सालों में वो अपने बेटे यजीद को हुक्मरानी के लिए तैयार करके इस्लामी तारीख़ में ख़ानदानी हुक्मरानी की बुनियाद रखना चाहता था। ये बात हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ काफ़ी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थी और उनके इख्तिलाफ़ की वजह ये थी कि ऐसी हुक्मरानी इस्लामी तारीख़ के ख़िलाफ़ है। यजीद ने अपने गवर्नर वलीद से कहा कि तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहो कि मेरी खिलाफत कबूल कर ले, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार करते हुए कहा कि हर वो शख्स जो मुझे जानता है कभी यजीद को कबूल नहीं करेगा। आखिर 28 रजब को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हुए, जहाँ पर उन्हें कूफे से बहुत सारे ख़त मौसूल हुए, जिनमें उनकी आमद और उनकी हिमायत का इसरार किया गया था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम इब्न अकील को खतूत के जवाब में कूफे में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजा। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे के लोगों ने बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल किया। कुछ रोज़ बाद आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त में लिखा कि कूफे के हालात काबू में हैं, लेकिन कूफे के नए गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के आने के बाद हालात बदलने लग गए थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे मुस्लिम इब्न अकील और उनके कूफे में मेज़बान हानी बिन उरवा का कत्ल कर दिया गया था, जिसमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हाथ था। ऐसे हालात के बाद कूफा के लोगों के मन बदलने लग गए और वो यजीद की ताकत की तरफ माइल होने लग गए थे। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि यजीद ने उमर बिन साद को इस काम पर लगाया है कि वो अपनी आर्मी लेकर हज जाने वाले काफिलों पर हमला करे और जहां हुसैन अलैहिस्सलाम नजर आए उसे वहीं कत्ल कर दें। और उसी वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्के को हज के चंद दिन पहले ही कूच कर दिया। काबा में खुतबे के दौरान आपने फरमाया कि वो काबे की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते और दुश्मन काबे को नुकसान पहुंचाने की पूरी काबिलियत और इरादा रखते हैं, उसी वजह से उनको वहां से कूच करना पड़ेगा। 2 मुहर्रम को उमर बिन साद के 90,000 की फौज करबला पहुंची। उबैद बिन ज़ियाद ने मुख्तसर खत में उमर बिन साद को ये लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके लोगों का पानी बंद कर दो और उनको पानी की एक भी बूंद नसीब नहीं होनी चाहिए। उमर बिन साद ने पैरवी करते हुए 5,000 घोड़े सवार सिपाही
دریا پر تعینات کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور پانی کی رسائی کی درخواست کی، جو عمر بن سعد نے رد کر دی۔ عبید بن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک اور پیغام بھجوایا، جس میں فوری طور پر جنگ شروع کرنے کا پیغام تھا۔ 9 محرم کی دوپہر کو عمر کی آرمی حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا، یہ کہنے کے لیے کہ جنگ کی شروعات کل صبح تک ملتوی کر دی جائے تاکہ آج رات وہ اپنی عبادت پوری کر سکیں۔ عمر بن سعد نے یہ درخواست قبول کر لی۔ جب رات ہوئی تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اٹھا کر یہ کہا کہ تم سب آزاد ہو، رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، نہیں تو موت برحق ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ ہٹا اور سب اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد زہیر بن کہر کو ایک طرف کی آرمی اور حبیب بن مظاہر کو دوسری طرف کی آرمی کی سربراہی مقرر کی اور حضرت عباس کو علمدار بنایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں 42 گھوڑ سوار اور 40 پیادے تھے۔ دوسری طرف یزید نے اپنے چیف کمانڈر شمر کو عمر بن سعد کی جگہ فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ عمر بن سعد نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر پہلا تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف چلایا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بن سعد کی آرمی نے امام حسین علیہ السلام کی فوج پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیروں کی بارش سے امام حسین علیہ السلام کے تقریباً سارے پیادے شہید ہو چکے تھے۔ دونوں طرف سے لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ تلواریں، گھوڑے، خون، چیخ و پکار کا یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا رہا۔ پھر عمر بن سعد کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر تیر برسانے شروع کر دیے، جہاں پر بیویاں اور بچے محفوظ تھے۔ اس تیر بازی کو روکنے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اکیلے میدان میں لڑنے کے لیے اترے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش میں بہت سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کے ساتھی ایک ایک کر کے آتے رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو خدا حافظ کہہ کر شہادت کا جام پیتے چلے گئے۔ کل 72 لاش کربلا کی ریت کو نظر ہوئی، جن میں حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت بھی شامل ہے۔ دوسری طرف حضرت عباس خیمے کے منتظر بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تیروں کا شکار ہوتے ہوئے وہ آخرکار آہستہ آہستہ دریا پر پہنچے، جہاں پر وہ خود پیاسے ہونے کے باوجود ایک بھی گھونٹ پانی نہ پیا، بس پانی بھر کر اپنے دائیں کاندھے پر لٹکا کر واپس مڑنے لگے۔ دشمن کو یہ معلوم تھا کہ اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو ہم انہیں شکست نہیں دے پائیں گے۔ بھاری تعداد میں گھڑ سوار حضرت عباس علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آئے۔ دشمنوں نے جھاڑیوں میں چھپ کر حضرت عباس علیہ السلام پر وار کیا اور ان کا دایاں بازو، جس پر پانی رکھا ہوا تھا، کاٹ دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پانی دائیں کاندھے سے اٹھا کر بائیں کاندھے پر رکھ دیا اور سفر جاری رکھا، لیکن اس کا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام نے پانی کی مشکیزے کو دانتوں میں بھیج کر سفر جاری رکھا۔ دشمنوں نے اب اس پر تیر برسانے شروع کیے اور ان میں سے ایک تیر پانی کی مشکیزے کو جا لگا اور اس میں سے پانی گرنے لگا۔ حضرت عباس نے اپنا گھوڑا دشمنوں کی طرف موڑا اور ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ایک تیر حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھ میں پیوست ہو گیا اور پیچھے سے اس پر کسی نے زوردار وار کیا اور وہ گھوڑے سے گر گئے۔ آخری لمحات میں آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں بی بی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے نکلا تھا جو میں نہیں لے جا سکا، تو مجھے خیموں کی طرف مت لے جانا، میں بی بی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دوسری طرف حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کو اکیلے لڑنے کی پیشکش کی تھی، جو اس نے قبول کی، اور حضرت حسین علیہ السلام اپنے راستے میں آنے والے ہر دشمن کو راستے سے کامیابی سے
ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اکیلے سر حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کی آرمی کے بہت سارے سپاہیوں کو گرا دیا۔ آپ لڑتے رہے اور زخم بھی کھاتے رہے۔ پھر اچانک ایک پتھر ان کے سر پر آ ٹکرایا اور جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام اپنے چہرے سے خون صاف کرنے لگے تو ہوا میں اڑتا ہوا ایک تیر حضرت حسین علیہ السلام کے دل میں پیوست ہو گیا، جس پر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے تیر کو نکالا، اس سے کافی خون بہنے لگا جس سے آپ کمزور محسوس کرنے لگے۔ دشمن نے حضرت حسین علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر وار کرنا بند کر دیے۔ البتہ دشمن کے ایک سپاہی نے آپ علیہ السلام کے پیچھے سے تلوار سے وار کر دیا۔ دشمنوں نے اب امام حسین کو گھیر لیا۔ ایسے میں 11 سال کا عبداللہ خیمے سے بھاگتا ہوا اپنے چچا کی طرف آیا۔ جب ایک سپاہی نے حضرت حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو عبداللہ نے اپنے بازوؤں سے حضرت حسین علیہ السلام کو تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں عبداللہ کا بازو کٹ کر خون اور ریت میں شامل ہو گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور اتنے میں ایک تیر عبداللہ کو آ لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئی تھی کہ ہم تمہارے اعمال اور قربانیوں سے مطمئن ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ اب حضرت حسین علیہ السلام لڑنے کے قابل نہیں رہے تو اس نے ایک سپاہی سے کہا کہ اب کہانی ختم کر دو۔ سپاہی حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور واپس شمر کی طرف بھاگنے لگا۔ شمر نے کہا کہ تم نے کہانی ختم کیوں نہیں کی؟ تو سپاہی نے کہا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے جو بہت ناراض ہیں۔ غصے میں آ کر شمر نے دوسرے سپاہی کو بھیجا کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کے پاس جا کر کہانی ختم کر دے۔ دوسرا سپاہی بھی خوف زدہ ہو کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں حضرت علی کو دیکھا ہے جو بہت ناراض ہیں۔ شمر کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور کہا کہ یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا، اور وہ خود ہی اس درخت کے پاس گئے جہاں امام حسین بیٹھے تھے۔ اپنے لوہے کے جوتوں سے شمر نے حضرت حسین علیہ السلام کے سینے پر ایک زوردار وار کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ شمر نے حضرت حسین علیہ السلام کے اوپر آ کر جیسے ہی ان کا گلا کاٹنے کے لیے وار کیا تو حضرت حسین علیہ السلام نے شمر سے پوچھا کہ تم نے آج نماز پڑھی ہے؟ اور اس سوال نے شمر کو حیران کر دیا۔ شمر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی بھی شخص جو حضرت حسین علیہ السلام کی حالت میں ہو وہ اس طرح کا سوال کر سکتا ہے۔ غصے اور پشیمانی میں شمر نے بڑھ کر ایک چاقو کی مدد سے آ رہا حضرت حسین علیہ السلام کے گلے پر وار کیے، اور اس کے بعد شمر نے حضرت حسین علیہ السلام کے سر کو جسم سے الگ کر دیا اور اوپر کی طرف اٹھایا اور کہا خدا کی قسم میں تمہارا سر اٹھا تو رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نبی کے نواسے ہو۔ جب شمر نے نیزے پر حضرت حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا تو عمر بن زید کے لوگوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے جسم پر موجود تمام چیزیں لوٹ لی۔ اس کے بعد عمر کے سپاہی خیموں کو لوٹنے کی طرف بڑھنے لگے۔ بیویوں کو خیموں سے نکالا گیا۔ بے نقاب اور ننگے پیر اپنے شہیدوں کا ماتم مناتے ہوئے وہیں چھوڑ دیا گیا۔ فوجیوں نے سارے خیموں کو آگ لگا دی۔ 10 گھوڑے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو یزید کی طرف لے گئے تھے اور حسین علیہ السلام کا سینہ اوپر تھا۔ تو ویورز، یہ تھی کربلا کی دکھ بھری داستان، کربلا کی جنگ اور عاشورہ کے کچھ واقعات۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور انفو ایٹ صوبیہ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔